یہ کشیر مز بلکہ دنیا من واریاہن جائن نو غلط رواج سٹارٹ گومت کیا میرج ہال میں لڑکی اور لڑکے دونوں کو ڈائس پر بٹھائیں گے، دلہن ابھی بیوی بنی نہیں، اس کے بعد اس کو دہلیز بٹھائیں گے، پھر نکاح پڑھنے والا آئے گا۔ بھائیو اچھی طرح سے سنو، لڑکے اور لڑکے کو ایک ہی ڈائس پر بٹھا کر نکاح پڑھنا اسلام میں نہیں ہے۔ یہ ان قوموں کا طریقہ ہے جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ تمے چھن بنیم تمے باز نمبر 1 یہ مول کھوتا بے غیرہ سہ ونان مے ہسا چھ بچی ماری ونکینس کرو نظر تھی۔ غیرت جب مٹ جاتی ہے تو پھر بے حیائی کی چیزیں بری لگتی ہی نہیں ہے۔ پہلے تو زمانے میں کہتے تھے ہماری بچی کو کوئی نہیں دیکھنا چاہیے، خانداروں سے برداشت کر میں زنان وچنا لوگ۔ آج مزاج بن رہا ہے کہ جناب پہرے سجا کر کے میک اپ کر کے پھر سب کے سامنے بٹھائیں گے۔ وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ وہ ہے جو جناب رسول اکرم، جو صحابہ کرام، جو تابعین، جو فقہاء، جو محدثین، جو اولیاء کرام، اور جو ہمارے کے اسلام کے پاکیزہ کلچر میں جو طریقہ رہا ہے، اسلامی تہذیب کیا تھی؟ وہ اسلامی تہذیب وہی ہے کہ لڑکی کی طرف سے وکیل آئے گا، سو لڑکی وکیل ہے مول ایسد، بوئے ایسد، پتر ایسد، مام ایسد، سہ وکیل لڑکی طرف تم لڑکی اجازت دیتمت۔ اور یہ بھی اسلام کی مہربانی ہے۔ دنیا میں کسی بھی قوم میں اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا کہ لڑکی یہ اجازت دی ادھی ام سے نکاح کرنا۔ جب لڑکی اجازت دے گی تب نکاح پڑھا جائے گا، لڑکی اجازت نہیں دے گی تو کوئی نکاح نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ مالی سے چن اختیار سکائے نکاح۔ اس وقت دنیا کی قومیں جانتے وہ تو ان کے ہاں تو لڑکیاں اس وقت گھر کی باغائے کی طرح تھی، یا جائے خوش کہتا آ جائے قانون، گھر کی مرغی کی طرح تھی، جہاں مرضی وہاں بیچیں گے امس کیا پرسن۔ اس وقت اسلام نے حکم دیا کہ لڑکی کی اجازت سے جائے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مول بنا فلاں جائے چون نکاح کروں مگر بچت نہ رضامند بھیا میل سن مانو کہ میون، فرمو آپ کی بات مانی جائے گی، باپ جبر نہیں کر سکتا۔ لیکن امیک مطلب چھن یہ کہ لڑکے تو لڑکی گژھن ان کنٹرول، یا جائے خوش کرتا آ جائے مول موج ان کی وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام نے بیلنس کیا۔